جنگ بندی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر سنتاس معاہدہ بحال ہوتا، مگر مودی تو ہر دھرمی پر ہی اترا آیا ہے اور چناب کا پانی روکنے کے خواب دیکھ رہا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ دیکھیں مصباح صاحبہ، تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے اس وقت جو ہے بی جے پی کی یا بھارت کی حکومت کی اگر بات کریں، انہوں نے پچھلے چند برس سے اپنا جو پوسچر ہے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ جائرہانہ کر لیا ہے، اور ان کا جو مطلب ہے مطمع نظر ہے وہ یہ کہ جی یک کے بعد دیگرے وہ مختلف ریڈ لائنز کو چیلنج کر رہے ہیں اور یونیلیٹرل لیول کے اوپر جا کر جو ہے وہ چیزوں کو حل بھی کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، ایک ریڈ لائن تھی ہماری، اس کو انہوں نے عبور کیا اور انہوں نے یونیلیٹرل جو ہے اپنے تئیں کہتے ہیں نا کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا. اب پانی کے بھی مسئلے کے اوپر آپ دیکھیں کئی سالوں سے مودی مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جی پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے، تو ان کے عزائم جو تھے انہوں نے بہت پہلے سے ہمیں دکھا دیے تھے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو 4 روز کا جو کانفلکٹ ہوا ہے یہ پاکستان نے تو انیشیٹ نہیں کیا، نہ پاکستان کرنا چاہتا تھا، نہ پاکستان کا کوئی منصوبہ تھا، یہ بھارت کا انیشیٹو تھا. اور بھارت ظاہر ہے کہ اگر فرض پاکستان نے ان کو کہتے ہیں نا ایک اچھا دندان شکن جواب بھی دے دیا، لیکن اس کے عزائم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو ذرا سا سستا کر ری آرگنائز کر کے، اور اصل بات تو یہ کہ انہوں نے جو ہے ایک نیا نارمل بنا دیا ہے پاکستان کے ساتھ. وہ نارمل یہ کہ اگر وہاں پہ کوئی جو ہے ملیٹنسی کا عسکریت پسندی کا واقعہ ہوگا تو اس کا غصہ وہ پاکستان پہ اتاریں گے، اور یہی ان کا نیا نارمل ہے. ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا ایکسچینج آف فائر آرمز ہو گیا اینڈ دیٹ واز اٹ، لیکن اب جہاز آ جاتے ہیں، میزائل چل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشر جو ہے پاکستان پہ مسلسل بڑھا کے رکھیں گے. اور اگر وہ ملٹری آبجیکٹیوز فوراً حاصل نہیں بھی کر سکے تو انہوں نے وہ گارڈز کو لوور کر چکے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نا. اور اب جو ہے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی کے تسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان پہ دباؤ بھی برقرار ہوگا، وہ جناب دریا کے پانی کے اوپر بھی ہم پہ پریشر ڈالیں گے. اور اب جو لڑائی ہے اس کی ڈومین جو ہے وہ سرحد سے زیادہ معاشی ہوگی، ڈپلومیٹک ہوگی اور آبی جارحیت کی ہوگی. تو پاکستان کے لیے چیلنجز بہت بڑے. ہم نے یہ راؤنڈ یقیناً جیت لیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اصل ہوتا ہے کہ جنگ جیتنا اور بات ہوتی ہے، لڑائی جیتنا اور ہے. تو ہم نے وی ہیو ون اے بیٹل، لیکن ایک جنگ جو ہے ہمارے سامنے ہے اور وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو ہم لوگ جو یقیناً خوشی منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے چل کے بھارت ہمارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اختلافات کو کم کرنا ہوگا. جو ہمارے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دشمن کو، ٹھیک ہے ہم نے اس بار ان کو دندان شکن جواب دیا، لیکن اگر ہمیں اس چیز کا تسلسل رکھنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. بھارت جو ہے وہ برنک مین شپ کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں بھارت کی خواہش کیا، اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ہمیں دباؤ پہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اس خطے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو پاکستان ایک بہت بڑی ان کے سامنے کہتے ہیں نا رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو وہ مسلسل ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور اب وہ آبی جارحیت کو استعمال کر کے جو ہے ایز اے بارگیننگ چپ پاکستان کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کریں گے. اور ظاہر ہے ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں جی بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں اور ورلڈ بینک کیا کہتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا جو ہے عموماً طاقت کے ساتھ جاتی ہے، ورنہ وہ مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا چیلنجنگ وہ آ گیا ہے ہمارے پاس کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی حد تک جائے گا، اس کا اکنامک کلاؤڈ بہت بڑا ہے. یقیناً اس مرتبہ کے راؤنڈ میں لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ صدر ورلڈ بینک کے سنتاس معاہدے سے انہوں نے کہا کہ معطلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، صدر ورلڈ بینک کہہ چکے ہیں، تو پھر بھارت کون سی ہردرمی ہے جس پہ برقرار ہے اور وہ کیا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے؟ اتنی زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو، اسٹل اب تک وہ اپنی ہردرمی پر دھرا ہوا ہے. دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کی قراردادیں 1948 کی، اس پہ کیا عمل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اچھا اسی طرح بہت سارے مطلب ہے فلسطین پہ پتہ نہیں کتنی قراردادیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بین الاقوامی قانون بھی بعض اوقات نہیں چل رہا ہوتا، اور اس کے لیے بھی اصل جو ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ریاست میں کیا طاقت ہے اور کتنی طاقت ہے، وہ پہلی شرط ہوتی ہے. جیسے اس مرتبہ سیز فائر کے لیے دنیا جانتی ہے، بھارت کے جو بھی میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہے، انہوں نے جو ہے وہ پہل کا مطلب وہ ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے درخواست کی تھی، ایسا نہیں ہے، بھارت نے کی تھی.
لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم جب ایک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ایک یہ جاری و ساری لڑائی ہے, اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی معیشت زیادہ بڑی ہوتی ہے, اس کے ڈپلومیٹک کلاؤڈ اس کے حساب سے ہی بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت نیوٹرل اسٹانس ہیں, انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں جوائن کیا, لیکن آگے چل کے ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو دگنا تگنا کرنا ہوگا تاکہ ہم بھارت کو کاؤنٹر کر سکیں. ورنہ جس رفتار سے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھے نا, اس وقت انیشیٹو ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے. وہ پلوامہ ہو, پہلگام ہو, اس سے اڑی کا واقعہ ہو, تو وہ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں, پاکستان جو ہے کاؤنٹر انیشیٹو لے رہے ہیں. ایک زمانے میں انیشیٹو پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا, 80 کی دہائی کی آپ بات کریں, بلکہ میں تو کہوں گا 65 کی جنگ میں انیشیٹو ہمارے پاس تھا, 48 کی جنگ میں ہمارے پاس انیشیٹو تھا. اس کے بعد سے آج جب سے مودی آئے تو جو انیشیٹو ہے وہ بھارت کے پاس, اور ہم رد عمل کی سیاست کر رہے ہیں یا رد عمل کی ہم ڈپلومیسی یا میجرز لے رہے ہیں. تو پاکستان کو انیشیٹو لینا ہوگا. تو بھارت نے بہت کچھ دیکھے نا, انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور بھارت میں ملٹنسی کی جو ذمہ داری انہوں نے پاکستان پہ ڈال دی ہے. بالکل, اگر وہاں پہ امن خراب ہوتا ہے. نصیر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. نصیر صاحب, آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ایمبیانس معاہدے کو قرار دینے کا جو اقدام ہے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک واضح جنگی جرم میں شمار ہوتا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے سر آپ اس پر؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. دیکھیں جی, جو معاہدہ ہے اس کے اندر آپ پڑھیں تو فنی بنیادوں پہ اختلاف رائے ہو سکتے ہیں, اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. قانونی بنیاد پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے دونوں فریقین کے مابین. اس میں کیا ہے, کہیں نہیں لکھا کہ ایک فریق اٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر ایک الزام لگا لے, بغیر ثبوت کے لگا لے, اور اگلے دن کہے کہ پانی کے معاہدے کو میں نہیں مانتا. یہ سریعاً اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم پینک ہوں, ہم پروووک ہوں. کوئی کینال اتنے دنوں میں نہیں بن رہی, جیسے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید کل سے ہمارا پانی بند کرنے جا رہے ہیں. یہ 1948 نہیں ہے جہاں ان کے پاس فیروز پور اور مادھو پور کے گیٹ ویز تھے جہاں سے انہوں نے پانی بند کر دیا. جہلم میں ان کے پاس ٹیرین فیزیبل نہیں ہے, انڈس میں بھی ٹیرین فیزیبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا وہاں پہ کوئی بڑے ڈیمز یا بڑے ریورز وہ کینالز بنا سکتے. چناب میں محدود حد تک ہے. یہ بھی جو بتا رہے ہیں کہ دگنا کر دیں گے تگنا کر دیں گے, یہ کل ملا کے دگنا بھی کریں گے, 5000 کیوسک پانی بنے گا. ہمارے اوپر کوئی قیمت نہیں آ رہی. اگلے 3 مہینے میں تو ہمیں لاکھوں کیوسک پانی کو مینج کرنا ہے فلڈز کے دوران. یہ نفسیاتی طور پر چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو, ہم ان کے باتوں میں اور اس میں روب میں آ جائیں. مجھے کوئی نیئر فیوچر میں اس طرح کے حربے کام کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. ہمیں بالکل پرعزم اور انٹیکٹ رہنا چاہیے. پانی ہمارا قانونی, آئینی, انٹرنیشنل قوانین کا رائٹ ہے. پاکستان کو حق ہے کہ سب سے بڑے جو فورمز ہیں وہاں پہ جائے, اس ایشو کو چیلنج کریں. یہ ہمارا پانی بند کرنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, لیکن نصیر صاحب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت پہلے ہی 9.7 کلومیٹر طویل جو ہے وہ ناولے سرنگ مکمل کر چکا ہے, جو ملک کی سب سے بڑی آبی سرنگ ہے. اس پر سر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ان کے پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. یہ میں پھر کہتا ہوں کافی چیزیں نفسیاتی طور پہ ہمیں پرووک کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے بھی یہ اب نکالی جا رہی ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا کچھ بھی نہیں کریں گے. مودی کی جو مینٹلٹی ہے وہ ہر انتہا پہ جا سکتا ہے. لہٰذا یہ وقت ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ فوراً جائیں, ہم اپنا احتجاج ابھی سے ریکارڈ کرائیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے آئیں, UN پہ جائیں, کورٹ آف آربیٹریشن کال کریں. جو بھی قانونی طریقے ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے ایک پیسفل جو قانونی طریقے وہ ہم نے اختیار کیے ہیں. اس کے بعد اگر وہ کسی انتہا پہ جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ اس طرح کی آبی جارحیت کے نتیجے میں پھر کیا رد عمل ہو سکتا ہے. پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرنے جا رہے ہیں, بالکل اپنے لوگوں کے لیے پرابلم کی جو ہے کریٹ کر رہا ہے. نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عامر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے پے در پہ بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ تجارت سے لے کر مسئلہ کشمیر تک انہیں پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں کافی دلچسپی ہے. کیا سندھ طاس معاہدے پر امریکہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اب تک کے بیانات ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں, اور بھارت کو جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ جی دوبارہ سے جو ہے ری ہائفنیٹ کر دیا انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو. بھارت کی بڑی خواہش رہی ہے کہ جی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس کو الگ ڈیل کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے. تو اب جب بھی وہ ایک سانس میں ٹرمپ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان یا پاکستان انڈیا, تو ان کو بھارت کو ظاہر تکلیف ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جی ہمارا تو اسٹیچر بہت بڑھ گیا ہے, یعنی کہ بھارت سمجھتا ہے کہ میں تو ایک رائزنگ پاور ہوں, آئی ہیو جوائنڈ دا بگ بوائز کلب, اور یہ پاکستان کے ساتھ مجھے کیوں جوڑ رہے ہیں. تو ایک تو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے یہ, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے بھارت جو ہے امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے,
اور یہ پروسیس جو تھا وہ بش صاحب کے بش جونیئر کے دور سے شروع ہوا تھا، جو کہ اوباما کے دور میں اس کو مزید کنسولیڈیٹ کیا گیا، بائیڈن کے دور میں بھی کیا گیا، اور جو میرے خیال میں جو زیادہ انٹرسٹ ہے امریکہ کا وہ اس وقت جو ہے بھارت کے ساتھ ہے لانگ ٹرم کے اندر، اور وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو پراپ اپ کریں اگینسٹ چائنا ایز ویل ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. تو لانگر رن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے، اگر آپ سمجھیں کہ ہمیں کہتے ہیں پر امید ہونا چاہیے، اچھی کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن امریکہ جو ہے ایک بالکل غیر جانبدار قسم کا ایک پوسچر رکھے گا، تو یہ بھی میرے خیال میں ٹو ارلی ٹو سے دس. امریکہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ تھا، اور پوری دنیا کا یہ تھا کہ دو نیوکلیئر طاقتیں ہیں ان میں لڑائی نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے جو بھی کرنا تھا وہ کیا، اپنا کلاؤڈ یوز کیا، کوشش کیا کہ سیز فائر ہو جائے. لیکن گوئنگ بیونڈ دیٹ کہ وہ آ کر جی کوئی ایک ایسا کہتے ہیں نا ثالثی کروا دیں گے، تو بھارت قبول نہیں کرے گا کسی تھرڈ اس کی. پاکستان اس کو اگر مجبور کر دے، وہ ظاہر مجبوری کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا کہ وہاں تک وہ دوبارہ بھاگا ہوا جائے، جس طرح وہ یو این میں گیا تھا 1948 میں، بھارت گیا تھا، ہم نہیں گئے تھے. اس بار بھی سیز فائر کے لیے بھارت گئے، ہم لوگ نہیں گئے تھے. تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ تو ٹرمپ کے ابھی بیانات خوش آئند ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایک جیو اسٹریٹجک پوری دنیا کا پولیٹکس ہے، اس میں ہم بہت زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے.